آسما کے ساتھ ابن داؤد کی یہ ملاقات اس وقت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی جب حبیب بن کعب بنت جامین کے ساتھ شادی کر کے اسے مدینہ لایا تھا، اور کچھ دنوں بعد ابن داؤد ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں ابن داؤد اور آسما کی متعدد ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ آسما بنت جامین سے بھی ملی، لیکن یہ کوئی لمبی ملاقات نہیں تھی۔ اس 1 سال میں آسما نے ابو زبیر پر اپنا ایسا تاثر پیدا کر لیا تھا کہ ابو زبیر کی نگاہوں میں آسما کی حیثیت لونڈی جیسی نہیں رہی تھی۔ ابو زبیر کی بیویاں بھی آسما کو لونڈی نہیں سمجھتی تھیں۔ آسما نے اپنی بیٹی شاریہ بنت عقیل کو اپنے حسن و جمال کے استعمال کے طریقے عملاً ازبر کروا دیے تھے، اور اسے یہ اصول ذہن نشین کروایا تھا کہ اپنے جسم کو مرد کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننے دینا، اور جسے دام محبت میں لو اس کے لیے بڑا ہی دلکش اور صحرا کی رات جیسا ٹھنڈا سراب بنے رہنا، اور جب وہ تھک کر اور مایوس ہو کر رکنے لگے تو اسے بازوؤں سے تھام لینا اور اپنے ان ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں اور پھولوں کی پتیوں جیسے گالوں کے لمس سے اس کے وجود میں نئی روح پھونک کر اسے تر و تازہ کر دینا۔ شاریہ کے بال بھی ریشم جیسے نرم و ملائم تھے اور گال بھی پھول کی پتیوں جیسے تھے۔ وہ عرب کے حسن کا شاہکار تھی، اور اس نے اپنے حسن و جمال کے دام میں جسے پھانسا تھا وہ اس کے آقا کا ایک نوجوان بیٹا سلمان تھا۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹوں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ آسما کی اس بیٹی شاریہ کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر شاریہ کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا رہتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گا۔ یہ خطرہ صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ آسما اور شاریہ اسلام قبول کر لیں اور ابو زبیر اپنے کسی ایک بیٹے کی شادی شاریہ کے ساتھ کر دے، لیکن آسما اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جب رات کو گہری نیند سویا ہوا تھا اس وقت اس کا بیٹا سلمان استبل سے ملحق نوکروں کے کمرے میں شاریہ کے پاس ہوتا ہے، اور آسما کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ آسما نے شاریہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ ابو زبیر کے ہی ایک اور بیٹے کو یا باہر کے کسی آدمی کو سلمان کا رقیب بنا دے اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے 2 قبیلے تو نہیں خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شاریہ ماں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک خاندان کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم نے اس خطرے کو ختم کر دیا، لیکن خطرے میں اضافے کا امکان بھی تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین کے جن افراد کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس حکم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا جن کے پاس غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اس کی اجازت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کچھ اور تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق سالار مسنہ بن حارثہ نے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ مرتدین میں سے بہت سے لوگ تائب ہو چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لیا جائے اور ان کے عزیز رشتہ دار واپس کر دیے جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ مرتدین اب سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اسلام کی عسکری طاقت تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ابو زبیر نے آسما اور اس کی بیٹی شاریہ کو اپنے پاس بلایا۔ ابو زبیر نے انہیں کہا، آج سے تم اس گھر کی لونڈیاں نہیں ہو۔ تم نے خلیفہ کا حکم سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس کے حوالے کروں؟ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑاؤں گا۔ آسما نے کہا، یہ میں 1-2 روز میں بتا سکوں گی۔ میرا دور کا ایک رشتہ دار مدینہ میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ آسما اسی روز ابن داؤد سے ملی۔ ابن داؤد ابھی مدینہ میں تھا۔ اب وہ حبیب بن کعب کے نہیں بلکہ ایک دوست کے گھر رہتا تھا۔ اس کا یہ دوست دراصل یہودی تھا جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا۔ وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، کوئی دور دراز گاؤں کا بتاتا تھا جہاں سے وہ روزی کمانے کے لیے مدینہ آیا اور یہیں آباد ہو گیا تھا۔ شاریہ کی ملاقاتیں آسما نے ابن داؤد سے بھی کروائی تھیں۔ ابن داؤد نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے مسلمانوں سے اپنے باپ اور 2 ماموؤں کے خون کا انتقام لینا ہے اور اسلام کو تخریب کاری سے تباہ کرنا ہے۔ ابن داؤد نے اس لڑکی کو تخریب کاری کے بہت سے طریقے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ بنت جامین مسلمان نہیں یہودی ہے۔ ابن داؤد نے اس سے پوچھا، کیا ابو زبیر کے بیٹے سلمان کے ساتھ عشق و محبت کا ناٹک ٹھیک چل رہا ہے؟ شاریہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، وہ تو میرے عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے، لیکن اس کے باپ نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے ساتھ اس کا کوئی بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ سلمان کہتا ہے کہ باپ نے شادی کی اجازت نہ دی تو وہ مجھے ساتھ لے کر مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ ابن داؤد نے کہا، اب ایسے ہی ایک اور نوجوان کو پاگل کر دو، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ابن داؤد نے اسے ایک نوجوان کا نام اور خاندان
عنوان بتا کر کہا تھا، اسے سلمان سے ٹکرا دو، پھر سلمان کے باپ کے کان میں ڈال دو کہ اس خاندان کے اس لڑکے نے تم پر دست درازی کی ہے۔ ابن داؤد نے اسے کچھ اور ہدایات بھی دی تھیں۔ شاریہ نے کہا تھا، تم دیکھتے چلو ابن داؤد، میں گھر کی دیواروں کے اندر رہ کر مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گی۔ ابن داؤد نے کہا، ذہن میں ایک سوچ اور مقصد رکھو، مقصد یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جاہلیت کے انہی اندھیروں میں واپس دھکیلنا ہے جہاں سے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔ ان کے آپس کے اختلافات موجود ہیں، ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کا رنگ دینا اور انہیں آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا بہا کر ختم ہو جائیں۔ ہم کئی اور طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ شاریہ نے کہا، میں جانتی ہوں، ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد شاریہ اور بنت جامین کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ بنت جامین نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے حبیب بن کعب کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہودی اسلام میں نظریاتی اور دیگر طریقوں سے تخریب کاری میں لگے ہی رہتے تھے، لیکن خیبر کی شکست نے انہیں سانپ اور بچھو بنا دیا تھا۔ ان کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست کھا کر منتشر ہو گئے تھے، مگر درپردہ اکٹھے ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کر دیں، بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ تیز کر دیں۔ انہوں نے تو غزوہ خیبر کے فوراً بعد ایک یہودن کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دے دیا تھا۔ آسما اور شاریہ کو ابو زبیر نے آزاد کر کے ابن داؤد کے حوالے کر دیا۔ ابن داؤد انہیں اپنے بڑھئی دوست کے گھر لے گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان وہاں بھی شاریہ سے 3-4 دن ملتا رہا۔ ان 3-4 دنوں میں آسما اور شاریہ کو ابن داؤد نے ابو سلمہ، اسحاق وغیرہ کے متعلق بتایا کہ اس تخریب کاری کی کمان اور ہدایت کاری ان دونوں کے ہاتھ ہے اور وہ فلاں سمت ایک نخلستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن داؤد آسما اور شاریہ کو 1-2 دنوں کے لیے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ابن داؤد نے حبیب بن کعب کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ بنت جامین کا باپ ہے۔ بنت جامین 1-2 دنوں سے حبیب سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دنوں کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے۔ حبیب پر وہ جادو بن کر غالب آ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ جائے گی اور اسی کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ ابن داؤد نے بھی حبیب سے التجا کی کہ وہ اپنی بیٹی کو 2-3 دنوں کے لیے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ حبیب نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح ابن داؤد 2 گھوڑے لے آیا، ایک پر خود سوار ہوا، دوسرے پر بنت جامین سوار ہوئی اور وہ روانہ ہو گئے۔ شہر سے کچھ دور جا کر ابن داؤد نے بنت جامین سے کہا، اب گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگاؤ، وہ کچھ دیر پہلے نکل گئے ہیں، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ افق سے سورج ابھر رہا تھا جب انہیں 1.5 میل دور 3 گھڑ سوار جاتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا جس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ایک پر آسما سوار تھی، دوسرے پر شاریہ اور تیسرا گھڑ سوار ابن داؤد کا بڑھئی دوست تھا۔ اونٹ پر کھانے پینے اور کچھ دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ابن داؤد اور بنت جامین نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان تک پہنچ گئے۔ یہ سب ابو سلمہ کے پاس جا رہے تھے۔ ان کی منزل 2 دنوں کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے شام کو ایک پڑاؤ کیا اور صبح صادق کے وقت چل پڑے۔ اگلی شام اسی جگہ ایک اور قافلہ خیمہ زن ہو رہا تھا کہ ابن داؤد کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ منزل وہی تھی جو اس داستان کے آغاز میں بیان ہو چکی ہے۔ مدینہ کے شمال مشرق میں 30-35 میل دور ایک ہرا بھرا نخلستان، چھوٹی سی ایک جھیل، اس کے ارد گرد کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے۔ یہ نخلستان جو تپتے ہوئے صحرا میں دہکتے ہوئے انگاروں پر کھلے ہوئے پھول کی طرح لگتا تھا، ایسے دشوار گزار اور بھیانک علاقے میں تھا کہ اس علاقے میں کوئی مسافر داخل ہی نہیں ہوتا تھا اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خوفناک علاقے میں اتنا خوبصورت اور ٹھنڈا نخلستان ہوگا۔ اس نخلستان میں ابو سلمہ یہودی نے خیموں کی ایک حسین دنیا آباد کر رکھی تھی۔ جس رات ابن داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے ان کے اعزاز میں نشاط کی محفل منعقد کی۔ شراب کی سراہیاں کھل گئیں اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رقاصہ سازوں کی لے پر بل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام خیمہ زن ہوا تھا، وہ اگلی صبح وہاں سے چل پڑا اور وہ ابن داؤد کے قافلے کے نقوش پا پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چوکور اور محفل کے کمرے جیسے بڑے خیمے میں رقص و شراب اور ساز و آواز کی محفل گرم تھی تو کسی نے کہا، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے ہوں۔ ابو سلمہ کے ساتھ ہی اسحاق نے کہا، تھوڑی سی اور پی لو، تمہارے کان بجنے بند ہو جائیں گے۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی، کون ہو؟ کسی اور کی آواز سنائی دی، خاموش۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، جہاں ہو وہیں رہو، تم سب گھیرے میں ہو۔ بڑے خیمے کے اندر ساز اور دف خاموش ہو گئے۔ رقاصہ جہاں تھی وہیں بت بن گئی۔ ڈراؤنا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سلمہ نے آہستہ سے کہا، صحرائی قزاق،
इस कमरे जैसे खैमे के 2 दरवाजे थे। दोनों तरफ से आदमी अंदर आने लगे। हर एक के हाथ में नंगी तलवार थी। इनमें एक अबू जुबैर, उसका बेटा सलमान और 3 और बेटे थे। हबीब बिन काब था और 4 उसके दोस्त थे। हबीब ने अपनी बीवी से पूछा, बिन्ते जामीन, तुम तो अपने गांव जाना चाहती थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या इब्ने दाऊद तुम्हारा बाप है और क्या तुम वाकई मुसलमान हो? बिन्ते जामीन का मुंह हैरत और खौफ से खुल गया था। वो कुछ न बोल सकी। हबीब के हाथ में तलवार थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बिन्ते जामीन के करीब गया। फानूसों की रोशनी में हबीब की तलवार आसमानी बिजली की तरह चमकी और दूसरे लम्हे बिन्ते जामीन का सर फर्श पर गिरा और धड़ अलग गिरा। रकासा और उसकी साथी लड़कियों की चीखें निकल गईं। अबू जुबैर ने कहा, शारिया, तुम इनसे अलग हट जाओ, इधर आ जाओ। शारिया तेज तेज चलती अबू जुबैर के साथ जा खड़ी हुई। इब्ने दाऊद ने दांत पीसते हुए शारिया से कहा, बदतैनत लड़की, इन्हें तू यहाँ लाई है, ये करतूत तेरी ही हो सकती है। आसमा ने शारिया से पूछा, क्या ये सच है? क्या तूने मुखबरी की है? क्या तूने अपनी माँ को भी धोखा दिया है? गद्दार! वो दरिंदों की तरह पंजे आगे करके और गुस्से से दांत निकाल कर शारिया की तरफ बढ़ी। मैं तेरा गला घोंट दूंगी। वो शारिया पर झपटने ही लगी थी कि अबू जुबैर की तलवार के भरपूर वार ने उसके सर और जिस्म का रिश्ता काट दिया। शारिया ने कहा, बाकी सब सुन लो, इन सबको मैं यहाँ लाई हूँ। इब्ने दाऊद ने सारा राज मुझे दे दिया था। इब्ने दाऊद ने कहा, तुम बदकिस्मत हो लड़की, तुम्हें जो दौलत हमसे मिलनी थी वो तुम्हें इन लोगों से नहीं मिल सकती। शारिया ने कहा, मुझे जो दौलत इन लोगों से मिली है वो तुम नहीं दे सकते। मेरी माँ इनकी लौंडी थी, मैं इनकी लौंडी थी। अबू जुबैर और उसके बेटे हमारे साथ जो सलूक चाहते कर सकते थे, लेकिन इन्होंने हमें हकीर न जाना बल्कि हमें अपने घर के फर्द जैसी इज्जत दी। क्या आप नहीं जानते कि गुलामों के साथ आका क्या सलूक करते हैं? मुझ जैसी खूबसूरत और जवान लौंडी को न अबू जुबैर ने न उसके बेटों ने बुरी नजर से देखा। ये सलमान खड़ा है, मैं इसे चाहने लगी। हम रातों को मिलते रहे। मेरा जिस्म तो गुलाम था ही, मेरा दिल भी इसका गुलाम हो गया, लेकिन इसने मेरे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं रखी। ये कहता था कि मुसलमान हो जाओ, फिर मैं बाप से इजाजत लेकर तुम्हारे साथ शादी करूंगा। शारिया जोशो खरोश से बोले जा रही थी और सब खामोशी से सुन रहे थे। सहरा की खुनक रात गुजरती जा रही थी और एक तुम हो जो मेरे हुस्न और जवानी से अपने मकासद की तकमील करना चाहते हो। इब्ने दाऊद को मैं अपना बाप समझती थी। उसने 2 बार मुझे हवस का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। मैं बहुत दिन पहले मुसलमान हो चुकी थी, मगर मेरी माँ ने मुझे किसी और रास्ते पर चलाने की बातें शुरू कर दी और इब्ने दाऊद ने मुझे सबक देने शुरू कर दिए। मैंने इरादा कर लिया कि इनसे सारा राज ले लूं, फिर कुछ करके दिखाऊंगी और इस्लाम कबूल करके सलमान की बीवी बन जाऊंगी। मैंने राज ले लिया, इस जगह का फासला मालूम कर लिया, समत पूछ ली और सलमान को बताया। सलमान ने अपने बाप को बताया, फिर हबीब को बताया कि वो जाल में आया हुआ है। उसने अबू जुबैर की तरफ देखा और बोली, अब तुम्हें मेरी वफा का यकीन हुआ? मैं मुसलमान हूँ, मेरे दिल ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अबू जुबैर ने कहा, खत्म करो इन्हें, अपने दीन के दुश्मनों को जलाकर राख कर दो। सहरा की रात में कुछ शोरगुल हुआ, 2-3 निस्वानी चीखें उठी और रात फिर खामोश हो गई। उन खैमों में जो कोई भी था उसे कत्ल कर दिया गया। सबकी लाशें बड़े खैमे में एक जगह ढेर कर दी गईं। उन पर शराब उंडेल कर आग लगा दी गई। तमाम खैमों को आग लगाई गई। उनके ऊंट और घोड़े साथ लेकर अबू जुबैर का काफिला मदीना को चल पड़ा। शारिया उनके साथ थी। इस काफिले में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम हैसियत शारिया की थी। 1.5-2 मील दूर जाकर अबू जुबैर ने घोड़ा रोक कर पीछे देखा। नखलिस्तान की समत आसमान का रंग किरमजी हुआ जा रहा था। सहरा की रात दूर दूर तक रोशन थी और इस रोशनी में सफेदी माइल धुआं उठता दिखाई दे रहा था। हबीब इब्ने काब ने कहा, कुफर जल रहा है। अबू जुबैर ने कहा, नहीं इब्ने काब, चंद एक कुफार जल रहे हैं। कुफर को जलाकर राख करने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कुफर सिर्फ मैदान जंग में फतह हासिल कर लेने से खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए तो बहुत से महाजों पर जिहाद की जरूरत है। माशरे का महाज है, घर भी एक महाज है और फर्दन फर्दन जाती महाज पर कुफर की शिकस्त व रेख्त की जद्दोजहद की जा सकती है, जिस तरह इस लड़की शारिया ने की है। इसने अपनी माँ को कुर्बान कर दिया है। किसी ने पीछे मुड़कर अबू जुबैर और हबीब को रुका हुआ देखकर कहा, तुम यहाँ पड़ाव करने की तो नहीं सोच रहे? अबू जुबैर ने बुलंद आवाज से जवाब दिया, नहीं भाई नहीं, जहन्नम की इस आग को देख रहे हैं जो शारिया ने भड़का कर जन्नत में अपना घर बना लिया है। चलते चलो, हम आ रहे हैं। इस खौफनाक इलाके से निकल कर कहीं आराम के लिए रुकेंगे। आधी रात के बाद ये काफिला रुका और सब आराम के लिए लेटे और सो गए। अगले रोज ये काफिला फातिहाना चाल से मदीना की समत चला जा रहा था। शाम तक उन्हें मदीना पहुंच जाना था। सूरज सर पर आ गया था। छोटा सा एक नखलिस्तान करीब आ गया जिससे ये सब वाकिफ थे। काफिला खाने पीने के लिए रुक गया। अबू जुबैर का बेटा सलमान हबीब बिन काब के पास जा बैठा। सलमान ने हबीब से कहा, इब्ने काब, रास्ते में शारिया मुझे 3 बार कह चुकी
چکی ہے کہ وہ مدینہ پہنچتے ہی اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ یہ پوچھتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا اس کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ آج سے میں مسلمان ہوں؟ حبیب نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ لڑکی اتنی بے تاب ہے تو یہ کام یہی ہو سکتا ہے۔ حبیب اٹھ کھڑے ہوئے اور قافلے سے مخاطب ہو کر پوچھا اس قافلے کا امیر کون ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا اس کی کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ حبیب نے جواب دیا یہ لڑکی اسلام قبول کرنے کے لیے بے تاب ہے، یہ کار خیر امیر کارواں ہی کر سکتا ہے۔ تقریباً سب کی نظریں ابو زبیر کی طرف اٹھی۔ حبیب کے ایک دوست نے کہا خدا کی قسم جس قافلے میں ابو زبیر ہو وہاں کون کارواں کی امارت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کسی اور نے کہا اور یہاں شاید کوئی بھی نہیں جو ابو زبیر کی امارت کی مخالفت کرے گا۔ سب نے فردن فردن ابو زبیر کو قافلے کا امیر تسلیم کر لیا۔ حبیب بن کعب نے شاریہ کو اس کے سامنے بٹھا کر کہا کہ اسے مسلمان کر لیں، امیر امام بھی ہوتا ہے، باجماعت نماز کی امامت کے فرائض اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ ابو زبیر نے پوچھا شاریہ کیا تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہے؟ شاریہ نے جواب دیا اپنی رضا اور رغبت سے۔ ابو زبیر نے پوچھا کیا اللہ کے سوا تجھ پر کسی انسان کا خوف طاری ہے؟ کسی مسلمان نے تجھ پر تشدد تو نہیں کیا؟ کسی نے کوئی لالچ تو نہیں دیا؟ شاریہ نے کہا نہیں۔ ابو زبیر نے اس وقت کے طریقے کے مطابق شاریہ کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ ابو زبیر نے کہا امیر کارواں نکاح بھی پڑھا سکتا ہے؟ کئی آوازیں اٹھیں بے شک بے شک۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹے سلمان کو بلا کر شاریہ کو پاس بٹھایا اور ان کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت دو گھڑ سوار مدینہ سے عراق کے محاذ کو جا رہے تھے۔ تاریخوں میں ان کے نام محمیہ بن زنیم اور شداد بن اوس لکھے ہیں۔ وہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انتہائی ضروری پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے جا رہے تھے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے محاذ پر سالار تھے اور سپاہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیغام کے جو الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں یہ تھے خلیفہ عمر بن الخطاب کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے اور اللہ ہی ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تجھے خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپاہ سالار مقرر کرتا ہوں، فوراً اپنی جگہ سنبھالو، ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ میں نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو، کسی بھی لڑائی میں دستوں کو اس وقت بھیجنا جہاں وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لو ورنہ یہ تجھے بھی اسی طرح ہلاک کرے گی جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تو بھی طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس پیغام کا مطلب صاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہ سالاری سے معزول کر دیا تھا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خالد رضی اللہ عنہ کے ماتحت سالار تھے سپاہ سالار بنا دیا تھا۔ اس پیغام سے 4-5 روز پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور پیغام عراق کے محاذ کو جا رہا تھا۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع تھی جو ایک حبشی مسلمان ژرفہ لے جا رہا تھا۔ ژرفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ژرفہ کو آزاد کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا پیغام لے جانے والے 2 قاصد بہت کم پڑاؤ کرتے اور تیز رفتار سے جا رہے تھے، اس لیے وہ 4-5 دن بعد چلے ہوئے اس دن عراق کے محاذ پر پہنچے جس دن ژرفہ پہنچا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا پیغام منزل پر اکٹھے پہنچے۔ چونکہ یہ پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا اس لیے یہ انہی کو دیا گیا۔ انہوں نے دونوں پیغام پڑھے اور جیب میں ڈال کر قاصدوں کو رخصت کر دیا۔ ان دنوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔